السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبہ نستعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ تحدث اخبارها صدق اللہ العظیم۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم اور آپ اس دھرتی پر آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ کھاتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، ان تمام چیزوں پر چار سرکاری گواہ بن جاتے ہیں، جن کو جھٹلانا، جن کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ ان میں سے ایک گواہ ہے زمین۔ جی ہاں، زمین کے آپ جس حصے پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، کل روز محشر قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ آپ کے حق میں اللہ کے دربار میں گواہی دے گا۔ جی ہاں، اس کی تصدیق قرآن کریم کرتا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، کہ قیامت کے روز زمین خبر دے گی، زمین اللہ کے دربار میں خبر دے گی، بتلائے گی۔ جب یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو جب سنایا اور فرمایا کہ میرے صحابہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ زمین کس طرح خبر دے گی؟ کیا آپ کو معلوم ہے، پتہ ہے کہ یہ زمین کس طرح اللہ کے دربار میں خبر دے گی؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اس طرح خبر دے گی کہ زمین اللہ کے دربار میں پکار پکار کر کہے گی کہ اے اللہ، یہ آپ کا بندہ میری پشت پر فلاں دن، فلاں تاریخ کو، فلاں مہینے میں، فلاں سال، فلاں جگہ اس طرح کا کام کیا کرتا تھا۔ اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے تو وہ زمین کہے گی، اے اللہ، یہ فلاں دن، فلاں تاریخ میں، فلاں مہینے میں، فلاں جگہ میں آپ کی عبادت کرتا تھا۔ زمین خبر دے گی۔ کہے نیک جو بندہ ہوگا، جو فرما برداری کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں گے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، تو زمین کہے گی کہ اے اللہ، جب آپ کے طرف سے آپ کا منادی، جب حی علی الصلاح، حی علی الصلاح کی جب ندا لگاتا تھا، اور یہ ندا اس کے کانوں تک جب پہنچتا تھا، جب یہ آواز اس کی کانوں میں جب پہنچتی تھی، وہ دکان میں، آفس میں، کھیت میں، بازار میں رہتا تھا، لیکن جب یہ صدا وہ سنتا تھا تو وہ دوڑتے ہوئے وہ تمام چیزوں کو مؤخر کر دیتا تھا، ہر چیز کو روک کر وہ سب سے پہلے یہ کہتے ہوئے، یہ دل میں سوچتے ہوئے کہ اللہ کا بلاوا آیا ہے، میں اللہ کے بلاوے پر سب سے پہلے لبیک کہوں گا، پھر میں کوئی کام کروں گا، پھر میں کچھ کروں گا۔ یہ زمین خبر دے گی۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی نافرمان بندہ جو نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارے گا اس روئے زمین پر، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر،
تو زمین اللہ کے ہاں خبر دے گی، کہے گی اے اللہ یہ وہ بندہ ہے، اے اللہ ان کے کانوں میں حی علی الصلاۃ کی صدائیں جاتی تھی لیکن ان کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوتا تھا، ان کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یہ آپ میری پشت پر اے اللہ یہ نافرمانی والا کام کیا کرتا تھا، یہ زناکاری والا کام کیا کرتا تھا، شراب خانوں کے اڈوں پر جاتا تھا اور بری بری مجلسوں میں بیٹھتا تھا، برے لوگوں کے ساتھ یہ چلتا تھا، ان سے دوستی تھی، یہ زمین خبر دے گی۔ دوسرا گواہ کرامن کاتبین ہے، اس کی بھی تصدیق قرآن کریم کرتا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ یہ کرامن اور کاتبین جو ہمارے دونوں شانوں کندھوں پر ہے، یہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، جو کماتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں کرامن کاتبین رجسٹر میں درج کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ تیسرا گواہ ہمارے نامہ اعمال ہوں گے، اس کی بھی تصدیق قرآن کریم کرتا ہے، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب نامہ اعمال کو کھولا جائے گا۔ مفسرین قرآن تحریر فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال کو جو کھولا جائے گا قیامت کے دن ایک ہوا چلے گی اور اس کے نتیجے میں تمام لوگوں کے نامہ اعمال، سب کے نامہ اعمال سب کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، اور جب سب اپنے نامہ اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اپنی نگاہوں سے دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ سب کہے گا جو گنہگار اور نافرمانی والے کام دنیا میں کرتا تھا، دھڑلے سے وہ نافرمانی والا کام کر لیتا تھا، تو وہ کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، کہے گا کہ آج ہمارے نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے، آج میرے نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں بچی ہے، وہ چیز جو ہم دنیا میں تنہائی میں، اکیلے میں، دنیا میں جب تک ہم زندہ رہے کسی کو کان خبر تک نہیں ملی، کسی کو معلوم تک نہیں ہوا، وہ چیز بھی اس میں رجسٹر میں درج ہے، نام اعمال میں وہ چیز بھی لکھی ہوئی ہے، افسوس کرے گا کہ ایک ایک چیز اس میں وہ پائے گا۔ اور جو چوتھا گواہ ہے وہ خود ہمارے اعضاء ہوں گے، ہاتھ پیر ہوں گے، اس کی بھی تصدیق قرآن کریم کرتا ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ اس دن قیامت کے دن روز محشر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ ہاتھ پیر بات کریں گے، اگر ہم ان ہاتھوں اور پیروں سے ہم وہ کام لیے ہیں، وہ کام کیے ہیں جو اللہ نے کہا ہے، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، کیا ہے، تو سمجھیے یہ ہمارے ہاتھ پیر اللہ کے ہاں ہمارے حق میں گواہی دیں گے، ہمیں یہ بچائیں گے۔ خدا را اگر ہم نے ان ہاتھ اور پیر سے نافرمانی والے کام کیے، وہ کام کیے ہیں جن سے اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، اس سے دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اگر ہم اس سے دور نہیں رہے ہیں، یہ ہاتھ پیر سے اگر وہ کام کیے ہیں تو کل روز محشر قیامت کے دن یہ ہاتھ اور پیر خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ چار گواہ جو اللہ کے طرف سے مقرر ہیں اور ان کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا ہے، انکار نہیں کر سکتا ہے، اس لیے
ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ جب زندگی گزاریں تو اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر زندگی گزارے. دل و دماغ میں آپ دیکھے ہوں گے بہت سی مسجدوں میں، مدرسوں میں، اسکولوں میں، آفسوں میں اور بھی جگہوں میں کیمرہ لگا دیتے ہیں اور اسٹیکر پر لکھ دیتے ہیں کہ آپ کیمرے کے نگاہ میں ہے، آپ آپ اس کے نگاہ میں ہیں، بچ کے رہیے. اسی طرح ہم لوگوں کو یہ سوچ کر زندگی گزارنی چاہیے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں ہیں، اللہ کے سامنے ہیں، اللہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں. مولانا پیر عبدالفقار نقشبندی یہ اپنی کتاب پاجا سرار کی زندگی میں لکھتے ہیں. ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ ایک باپ اور بیٹا سفر کر رہے تھے کہ راستے میں دونوں کو بھوک لگتی ہے اور اتفاق سے باغیچہ نظر آتا ہے. باپ بیٹے کو پہرہ داری کرنے کے لیے راستے پر کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کوئی آئے تو مجھے آواز دینا اور میں جا رہا ہوں، پھل توڑوں گا اور دونوں کھاؤں گا. باپ پہرے کے اس کو وہیں راستے پر کھڑا کر دیتا ہے اور خود چلا جاتا ہے. اور جب وہ درخت پر چڑھ کر جب اپنے ہاتھ کو پھل کو توڑنے کے لیے جب بڑھاتا ہے تو ادھر بیٹا چلانے لگتا ہے کہ ابو جان، ابو جان، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. باپ فوراً واپس ہوتا ہے، درخت سے اترتا ہے، واپس ہوتا ہے اور چاروں طرف دیکھتا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. باپ بیٹے سے کہتا ہے کہ تم کیوں چیخے، کیوں چلائے، یہاں تو کوئی نہیں ہے. تو جو بیٹا کا جو جملہ ہے یہ ہم لوگوں کے لیے سمجھے عبرت والا جملہ ہے. ہم لوگوں کو اس جملے سے ہم لوگ کو سبق لینا ہے. بیٹے نے کہا کہ ابو جان، یہاں کوئی مخلوق نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن مخلوق کا خالق تو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. کتنی بری بات اس لڑکے نے کی. ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح ہمیشہ ذہن میں رہے، کوئی بھی کام کریں، خواہ ہم دینی کام کریں یا دنیاوی کام کریں، یا گھر میں رہیں، مسجد میں رہیں، مدرسے میں رہیں، بازار میں رہیں، کھیت میں رہیں، دکان میں رہیں، کہیں بھی رہیں، کسی جگہ بھی رہیں، اگر یہ ہمارے ذہن میں اگر رہے گا، اگر ہم دل میں یہ بیٹھا لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میرا خالق دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بندہ گناہ نہیں کر سکتا ہے، وہ بندہ ناانصافی نہیں کر سکتا ہے، وہ بندہ کسی کی غیبت چغل خوری نہیں کر سکتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق میں رحمت فرمائے اور کما حق کہو اپنے سے ڈرنے والا بنائے، ہم سب کے دل میں خشیت الہی پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.